بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ کیوں کر ہوا کہ ایک شخص جب وہ ایک نوجوان تھا اور اپنے سماج میں رد کر دیا گیا تھا، قرآن میں بھی جس شخص کو مخالفین کی زبانی ان کو غیر اہم گردانہ کیا گیا ہے، اپنی دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک شیر خوار بچہ جس کا بچپن اپنے خاندان سے دور گزرا ہو، وہ بڑا ہو کر خاندان اور قبیلے کے رائج تعریف کو اس سے کہیں بڑے معنوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی امت مسلمہ کا تصور پیش کر دیتا ہے۔ یہ کیوں کر ہوا کہ ایک تاجر صاحب حکمت و فکر ہوا، اپنے زمانے میں رائج خدا اور سماج کے متعلق بنیادی نظریات کو بدل کر رکھ دیتا ہے، وہ بھی یوں کہ اس کا سامنا رائج معاشرتی اصولوں اور انتہائی مضبوط سیاسی قوتوں سے ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو اپنے آبائی شہر سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ اس شہر میں فاتح بن کر لوٹا اور ایک نئی شروعات، نئی بنیاد ڈال دی۔ یہ کیسے ہوا؟ صرف 8 سال بعد وہ اس شہر میں ایک قومی ہیرو کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اس آدمی نے آخر ناممکنات کے بحر میں امکانات کی ندی کیسے نکال لی جو بالآخر ممکنات کا سمندر بن گیا؟ ان سب سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر بات کرنے والوں، ان کے سوانح حیات لکھنے والوں کو یہ استحقاق اور آزادی میسر ہو کہ وہ صرف واقعات بیان نہ کریں بلکہ وجوہات، پس منظر اور اس وقت کے جڑے معنی بھی تلاش کریں۔ اس میں دلچسپی رکھنے والوں کو یہ سہولت ہو کہ وہ اس کی اصل میں خود کو غرقاب کر سکیں، وہ آزادی سے سوچ سکیں اور واقعات کا ہر لحاظ سے انسانی افعال، نفسیات اور کئی دوسری بنیادوں پر جائزہ لے سکیں، یعنی ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور معاملات کو اس طرح بننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتاس پرسہ جہتی خاکہ بن کر سامنے آئے، ایسی شبیہ کہ جو رائج اصولوں اور تصورات سے کئی بڑھ کر ہو۔ یہ ایک انسان کی مورت ہو، نہ کہ کسی علامت کا تذکرہ ہو۔ برطانوی فلسفی اور تاریخ دان R.G. کولنگ ووڈ نے اپنی کتاب آئیڈیا آف ہسٹری میں لکھا تھا کہ تاریخ کسی شخصیت بارے اچھی طرح لکھنا ہو تو آپ کو حقیقت اور تخیل دونوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قصے گھڑنے لگ جائیں، بلکہ جو معلوم ہے اس کو زمان اور مکان کی نسبت سے پوری طرح کھنگال لیں تاکہ ایسی کہانی سامنے آئے جو حقائق پر مبنی ہو اور ہم کہہ سکیں کہ یہ حقیقت کے قریب تر معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے کسی شخصی خاکے کی جہتوں کے متعلق بات کریں جو بیان ہو سکتی ہے، یا ایسی شبیہ جس میں کم از کم ابہام ہے اور یا کسی کی بے مثال زندگی سے متعلق بھی ہے، ایسی زندگی جو اپنے زمانے میں دنیا کو بدل کر رکھ دے گی اور آنے والے دور میں حتیٰ کہ آج بھی ہماری زندگیوں دنیا پر اثر انداز رہے گی، تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ایمانداری اور تحقیق کی نظر سے دیکھنے کا حق دینا ہوگا۔ ہمیں ان کی زندگی کا اجمالی، بھرپور اور کلیت کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی ایک آدمی، اس آدمی کا اپنے زمان و مکان اور اپنے دور میں رائج ثقافت کے بیچ غیر معمولی تعلق کی کہانی ہے۔ اس بابت پر سوال جو اٹھتا ہے وہ یقینی طور پر اس آدمی سے متعلق ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں؟ 7ویں صدی کے حجاز عرب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں؟ ان خطوط پر سوچنا اچھا خاصا دلچسپ مگر بہرحال پریشان کن ہے۔ ایک طرف تو یہ سوال ایک دم عقائد، اس دور سے متعلق عصیبت اور ثقافتی مفروضات کی طرف دھکیل دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب یہی سوال ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو واضح طور پر دیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے
اسی سوال سے ہمیں یہ سمجھنے کی مدد ملتی ہے کہ آخر نبی کریم علیہ السلام نے گمنامی سے ناموری، بے وقتی سے اقتدار اور بے وقری سے سدا قائم رہنے والی اہمیت کیسے پائی؟ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں جھانکنے کے لیے ہمارے پاس مشعر راہ ابتدائی دور میں لکھی گئی 2 اسلامی تواریخ ہیں۔ پہلی تو ان کی طویل سوانح حیات ہے جو 8ویں سنہ عیسوی میں شہر دمشق میں ابن اسحاق نے تحریر کری۔ ابن اسحاق کی تحریر کردہ یہ سوانح عمری آج تک اللہ کے رسول علیہ السلام پر لکھی جانے والی تقریباً ہر سوانح کی بنیاد ہے۔ دوسری تاریخ جو کہ اسلام کی سیاسی تاریخ ہے، یا الطبری نے 9ویں صدی عیسوی میں بغداد شہر میں لکھی۔ اس تاریخ اسلام کی تراجم کی کل 39 جلدیں ہیں، جن میں سے 4 صرف نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان اصحاب یعنی ابن اسحاق اور الطبری کے متعلق یہ کہ دونوں تاریخ دان ایماندار اور اصول پسند ہیں۔ ان کی لکھی گئی یہ تواریخ خاصی جامع ہے۔ انہوں نے تاریخ بیان کرنے میں حقیقت پسندی سے کام لیا ہے۔ یاد رہے ان کو یہ تواریخ قلم بند کرنے کے لیے صرف زبانی بیانات کا سہارا لینا پڑا تھا، یا اس بات سے کلی طور پر آگاہ ہے کہ وقت اور عقیدت کسی بھی شخص کے حافظے پر کسی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں تاریخ دان حقیقت اور خواہش کے بیچ باریک خط کو واضح طور پر سمجھتے ہیں۔ جہاں کسی غلطی کا احتمال بھی ہوا تو اس پر بحث کا رجحان مکمل بیان کیا گیا۔ حوالے کی طرف ہے نہ کہ وہ خود اس پر فیصلہ صادر کرے۔ ان دونوں تواریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ہی اپنے شعبے سے منسوب ذمہ داری اور روایات کے نہایت باریک خط پر انتہائی مہارت سے گزرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔